الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى نأمل عفوك سبحان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن علی اعدائہم اجمعین. توحید عبادی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی اور اس سلسلے میں عبادت کے معنی کے حوالے سے مختصر گفتگو ہوئی پچھلے درس میں، اور عرض ہوا کہ بعض کلمہ گو حضرات ہر قسم کے خشوع اور خضوع کو، احترام کو غیر خدا کے لیے جو کیا جاتا ہے، انبیاء الہی، ائمہ طاہرین، ماں باپ، اولیاء الہی کے بارے میں مسلمان جو احترام کرتے ہیں، ان کے حوالے سے ایک گروہ جو ہے ان کو شرک اور بدعت سمجھتے ہیں. غیر خدا کی پرستش اور عبادت ممنوع ہے اور حرام ہے، جائز نہیں ہے. لیکن عرض ہوا کہ عبادت کا معنی کیا ہے، پرستش کا معنی کیا ہے؟ ہر قسم کی ہر قسم کا احترام، ہر قسم کے تواضع اور خضوع و خشوع عبادت ہے، پرستش ہے؟ عرض ہوا نہیں، ہر قسم کا احترام اور خضوع و خشوع پرستش نہیں ہے. اس پر دلیل حضرت آدم کے بارے میں قرآن کی صریح آیت، حضرت یعقوب اور فرزندان یعقوب کے حوالے سے قرآن کی صریح آیت کا حوالہ دیا، اور یہ بھی مسلم ہو گیا قرآن کی روشنی میں، یہ بھی مسلم ہے اور روشن ہو گیا کہ فرشتوں نے حضرت آدم کے سامنے اور یعقوب اور فرزندان یعقوب نے حضرت یوسف کے سامنے، جناب یوسف کے سامنے اسی طرح سجدہ کیا تھا جس طرح ہم خدا کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. لذا اس سے معلوم ہوتا ہے ہر قسم کا احترام، ہر قسم کا خضوع، ہر قسم کا خشوع اور کسی کے سامنے سجدہ ریز ہونا مطلقہ یہ عبادت نہیں ہے. اگر یہ عبادت ہوتی، توحید عبادی کے خلاف ہوتا، تو خدا اس کا حکم نہ دیتا فرشتوں کو. حضرت یوسف نبی خدا تھے، معصوم تھے. خدا کے نبی شرک انجام دیتا ہے، کبھی ہرگز نہیں ہو سکتا. لہٰذا نہ خداوند متعال نے حکم دیا ہے شرک کا. اس حوالے سے قرآن کی آیت سے استدلال ہوا، اور نہ حضرت یعقوب اور فرشتے مشرک ہو گئے تھے. ہم جب کہ ہم عملاً دیکھتے ہیں ان کے فکر کے مطابق مشرک ہو گئے تھے، نعوذ باللہ. کیوں مشرک نہیں ہوئے تھے؟ اس لیے کہ ہر قسم کا سجدہ اور ہر قسم کا احترام غیر خدا کے لیے، ہر قسم کے تواضع اور خشوع عبادت نہیں کہلاتا، وہ عبادت نہیں ہے. عبادت کا ایک معیار ہے، پرستش کا ایک معیار ہے، عبادت اور غیر عبادت کا معیار ہے. ایک بنیادی نقطہ ہے جو کسی عمل کو کے عبادی ہونے یا نہ ہونے کو واضح کر دیتا ہے، اور وہ بنیادی نقطہ یہ ہے جس کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے. اگر یہ بنیادی نقطہ میں واضح کر سکا، اور یہ بنیادی نقطہ علماء کرام اور متکلمین کے بیانات کی روشنی میں انہوں نے جو نقطہ بیان کیا ہے، اگر میں اس نقطے کو
آپ ناظرین اور سامعین تک پہنچا سکا تو یہ شرک اور کفر کے فتوے کی فیکٹری جو لگی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ البتہ کوئی سمجھنے کی کوشش کرے، سمجھنے کے بعد تجاہل عارفانہ نہ کرے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں تاریخ اسلام میں شیعہ سنی علماء نے جو زحمتیں اٹھائی ہیں، خصوصاً متکلمین نے اسلامی عقائد پر جو کام کیے ہیں، اگر اور قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہمارے سامنے ہے، سب کے سامنے ہے وہ نقطہ، لیکن ہم دقت نہیں کرتے، علماء نے اس کی وضاحت کی ہے، اگر اس نقطے کو سمجھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ کفر، شرک اور بدعت کے فتوے کی فیکٹری بند ہو جائے گی، مجھے یقین ہے۔ البتہ کوئی ضد پہ نہ اتر آئے، کوئی لجاجت نہ کرے، وَإِلَّا بہت سے لوگ ہیں، دنیا میں کروڑوں انسان ہیں، ایک قرآن کی حقیقت کو ہی نہیں مانتا، پیغمبر کی رسالت کو ہی نہیں مانتا، بلکہ خدا کے وجود تک سے انکار کرتے ہیں، خدا کی وحدانیت کے قائل نہیں کروڑوں انسان۔ اس وقت دنیا میں کروڑوں انسان بت پرستی کے شکار ہیں، خدا کی وحدانیت کے وہ قائل نہیں ہیں، تو ان کے لیے ان سے بحث کرنا ہی بیکار ہے۔ ابھی ہماری بات مسلمان سے ہے، کلمہ گو سے ہیں، جو قرآن پر عقیدہ رکھتا ہے، جو خدا کی وحدانیت پر عقیدہ رکھتا ہے، جو رسول کی رسالت پر عقیدہ رکھتا ہے، اگر ایسا ہے واقعاً عقیدہ رکھتا ہے تو اسے قرآن کے حکم کو ماننا پڑے گا، اور یہ قرآن کی صریح آیت ہے۔ فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، آدم کے سامنے سجدہ کیا، یعقوب نے یوسف کے سامنے سجدہ کیا، اور وہ بنیادی نقطہ یہ ہے، عبادت کے معنی کے حوالے سے بنیادی نقطہ یہ ہے، اگر یہ نقطہ سمجھ میں آئے تو عبادت اور غیر عبادت میں فرق واضح ہو جائے گا، کون سی چیز عبادی ہے، کون سی چیز عبادی نہیں ہے، کون سا عمل عبادت ہے، کون سا عمل غیر عبادت ہے، واضح ہو جائے گا، اور وہ بنیادی نقطہ یہ ہے، بلکہ یوں کہوں تو بیجا نہ ہوگا، ایک بنیادی صفت ہے، اور وہ بنیادی صفت یہ ہے اگر یہ صفت کسی عمل میں ہو تو وہ عمل عبادی کہلائے گا، وہ عمل عبادی بن جاتا ہے، وہ پرستش بن جاتا ہے۔ اگر یہ صفت کسی عمل کے ساتھ نہ ہو تو لاکھ ہزار بار بھی اس عمل کو تکرار کریں وہ عبادت نہیں ہو سکتا، اس پر پرستش صدق نہیں آ سکتا، وہ توحید عبادی کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اور وہ بنیادی صفت یہ ہے کہ کسی موجود کو، بنیادی صفت یہ ہے اگر کسی موجود کو، کسی مخلوق کو، کسی انسان کو، کسی غیر خدا کو خالق سمجھ کر، خدا سمجھ کر، رب سمجھ کر، الہ سمجھ کر، اللہ سمجھ کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے یا اس کے سامنے خضوع اور خشوع کرے یا اس کی طرف امر الہی کی نسبت دے تو وہ عمل اور وہ عمل عبادت کہلائے گا۔ کسی مخلوق کو خدا سمجھ کر، خالق سمجھ کر یا خدا کے امور میں شریک سمجھ کر اگر اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، اس کا احترام کریں، اس کے سامنے خضوع اور خشوع کا اظہار کریں تو وہ عمل پرستش کہلائے گا، غیر خدا کی پرستش کہلائے گا، اور وہ عمل عبادت میں تبدیل ہو جائے گا، عبودیت و بندگی میں تبدیل ہو جائے گا، جو توحید عبادی کے خلاف ہے۔ عبادت اور پرستش صرف اور صرف خدا کی ذات کی ہوگی، اسلام کی نقطہ نگاہ سے کسی اور کی عبادت اور پرستش جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان
اپنے جیسے انسان کو خدا سمجھ کر، خالق سمجھ کر، رب سمجھ کر اس کے سامنے ذان و ادب تہ کرے، تواضع کرے، خشوع کرے اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے تو وہ مشرک ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن کسی مخلوق کے سامنے، یا دوسرے لفظوں میں ہر وہ خضوع و خشوع جو کسی غیر خدا کے سامنے، کسی مخلوق خدا کے سامنے، کسی موجود کے سامنے اسے رب، اللہ، خالق اور خدا سمجھے بغیر اگر وہ انجام دے کوئی فعل، خضوع کرے، احترام کرے، تواضع کرے، خشوع کرے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، جس طرح حضرت یعقوب سجدہ ریز ہو گئے تھے، جس طرح فرشتے آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے تھے۔ آدم کے سامنے فرشتے آدم کو خدا سمجھ کر سجدہ ریز نہیں ہوئے تھے، بلکہ خدا کا برگزیدہ مخلوق سمجھ کر احترام کیا تھا، تعظیم کے خاطر انہوں نے سجدہ کیا تھا، اسے سجدہ تعظیمی کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب نے یوسف کو خدا سمجھ کر، یعقوب اور اولاد یعقوب نے یوسف کے لیے سجدہ نہیں کیا تھا، بلکہ خدا کے مقرب بندہ، نبی خدا سمجھ کر خدا کی خاطر خدا کا شکر بجا لانے کے لیے کہ خدا نے یوسف کو مقام نبوت عطا کی اور مقام رسالت عطا کی، یہ سمجھ کر شکریہ کے طور پر یوسف کے تعظیم کے خاطر انہوں نے سجدہ کیا تھا۔ یقیناً سجدہ کیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، حقیقی معنوں میں سجدہ کیا تھا، لیکن خدا سمجھ کر نہیں، رب سمجھ کر نہیں، اللہ سمجھ کر نہیں، بلکہ مخلوق خدا سمجھ کر۔ لہٰذا جب یوسف کو مخلوق ہوتے ہوئے، آدم کو مخلوق ہوتے ہوئے ان کے مقام کی وجہ سے تعظیمی سجدہ کیا جا سکتا ہے، تو دوسرے کسی اور مخلوق کے سامنے بھی سجدہ ریز ہو سکتا ہے، کوئی اشکال نہیں ہے شرعاً، قرآن کی روشنی میں، سنت کی روشنی میں۔ نہ یہ بدعت ہے، نہ یہ شرک ہے، نہ یہ کفر ہے، نہ یہ حرام ہے شرعی نقطہ نگاہ سے، کوئی اشکال نہیں ہے، کیونکہ اس کو ہم خدا سمجھ کے ہم ان کے سامنے خضوع نہیں کر رہے ہیں، خدا سمجھ کے ان کے سامنے خشوع نہیں کر رہے ہیں، بلکہ خدا کا نبی، خدا کے نبی کے جانشین سمجھ کر ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ ہم ان کے ذریح پہ جا کر سجدہ ریز ہوتے ہیں تو ہم ان کے ذریح کو سجدہ نہیں کرتے، اس ذریح میں سوئے ہوئی شخصیت کو ہم سجدہ نہیں کرتے، بلکہ ان کے ذریح کے پاس بیٹھ کر خدا کو سجدہ کرتے ہیں۔ خدا نے اس جو توفیق خدا نے ہمیں عطا کی ہے، زیارت کی توفیق، کربلا کی زیارت کی توفیق، اگر میں جا کر سید الشہداء کے قبر کے نزدیک جا کر سجدہ کرتا ہوں تو میں سید الشہداء کے قبر کو سجدہ کرتا ہوں، میں سید الشہداء کو سجدہ کرتا ہوں۔ نافہمی ہے، یہ ناسمجھی ہے، تہمت ہے، یہ بہتان ہے، افتراء ہے، شرعی حد ہے ان پر، کوئی حاکم شرع ہو تو ہاتھ لگائے ان پر، مسلمان پر افتراء، بہتان، تہمت لگاتے ہیں۔ میں اس لیے سید الشہداء کے ذریح کے سامنے جا کر، حرم میں جا کر، نہ ذریح کے ذریح کو سامنے رکھ کر، ائمہ کی ذریح کو سامنے رکھ کر نماز پڑھنا حرام ہے شیعہ فقہ کے نقطہ نگاہ سے، تمام فقہا کا فتویٰ ہے۔ ائمہ کے ذریح کے سے آگے جا کر، پیچھے رکھ کر جو ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ ولی خدا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی امام کے لیے سجدہ کر رہا ہو خدا سمجھ کر، خدا سمجھ کر، رب سمجھ کر، اللہ سمجھ کر، کوئی جاہل انسان بھی علی کو اللہ نہیں سمجھتے، حسین کو اللہ نہیں سمجھتے، حسن کو رب نہیں سمجھتے، جعفر صادق کو خالق نہیں سمجھتے، ہاں وسیلہ فیض سمجھتے ہیں، ابھی بعد میں بات ہوگی توسل کے حوالے سے۔ میں سید الشہداء کے حرم میں جا کر سجدہ کرتا ہوں تو میں خدا کے لیے سجدہ کرتا ہوں، اور جب در حسین پر جھک کر سجدہ کرتا ہوں، اس مٹی پر خاک سر رکھتا ہوں، تو میں نے تو کبھی نہیں رکھا، اگر کوئی رکھتا ہے تو یہ حرام نہیں ہے،
اس لیے کہ وہ حسین کو سجدہ نہیں کر رہا ہے، بلکہ حسین کی زیارت کی توفیق پر خدا کا شکر بجا لانے کے لیے خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو رہا ہے حسین کے در پر۔ در حسین پر خدا کا شکر بجا لانے کے لیے خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں، نہ کہ حسین کو سجدہ کر رہا ہے۔ نعوذ باللہ، تہمت ہے، بہتان ہے، افتراء ہے، اور اس میں کوئی اشکال بھی نہیں ہے۔ ائمہ کے حرم میں ضریح کے پاس جا کر دعا کرے، توسل کرے، در و دیوار کو چومے، ان کے احترام کے خاطر، جو کہ بہت مقام عظمت ہے خداوند متعال کے نزدیک انبیاء اور ائمہ طاہرین کا۔ اور کوئی نہ سمجھے تو اس کی عقل کی کمی ہے، اس کی فکر کی کمی ہے، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اسلام کا کیا قصور ہے؟ قرآن کا کیا قصور ہے؟ رسول کا کیا قصور ہے؟ خدا کا کیا قصور ہے؟ اس میں خود اس کی فکر کی کمزوری کی وجہ سے وہ اس بات کو نہیں سمجھ سکے۔ لہٰذا اگر کوئی فعل غیر خدا کے سامنے حتیٰ سجدہ کرے، امام حسین کے ضریح کے سامنے جا کر سجدہ کرے، مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، عرض کیا میں نے کبھی امام حسین کے ضریح کے سامنے جا کر سجدہ نہیں کیا، البتہ حرم میں سجدہ ضرور کیا ہے، نماز شکر بھی بجا لایا ہے، بوسہ ضریح کو ضرور دیتا ہوں، در و دیوار کو بوسہ دینا ضروری سمجھتا ہوں، اور دینا بھی چاہیے، اسلام کا حکم ہے، آگے جا کے بیان ہوگی۔ لیکن اگر کوئی جا کر امام حسین کے حرم کے دروازے پر بیٹھ کر اگر سجدہ کرے، شکر خدا بجا لائے اس توفیق پر، زیارت حسین کی توفیق پر، یہ حرام نہیں ہے۔ حرام ہے تو دلیل لائیں پیغمبر کی سنت سے، قرآن کی آیت سے۔ ہم نے تو آیت پیش کی، اگر قرآن کا ہی انکار کرتے تو پھر آپ سے بات کرنا ہی فضول ہے۔ ہماری بات مسلمان سے ہے، ہماری گفتگو مسلمان اور کلمہ گو حضرات سے، ہمارے مسلمان بھائیوں سے، ہم کسی کافر سے گفتگو نہیں کر رہے۔ لہٰذا بنیادی صفت یہ ہے، اگر یہ بنیادی صفت کسی فعل، عمل اور کام کے ساتھ ہو، وہ یہ ہے کہ اگر کسی غیر مخلوق کو خدا سمجھ کر، خالق سمجھ کر، اللہ سمجھ کر، رب سمجھ کر اس کے سامنے خضوع اور خشوع کرے اور اس کے سامنے جا کر سجدہ ریز ہو جائے، تو یہ توحید عبادی کے خلاف ہے اور حرام ہے اور جائز نہیں ہے تمام فرق اسلامی کے نزدیک۔ لیکن اگر کسی مخلوق خدا کو ولی خدا سمجھ کر، نبی خدا سمجھ کر، واسطہ فیض سمجھ کر اگر اس کے ذریعے کے پاس جا کر یا اس کے سامنے جا کر اگر کوئی خشوع اور خضوع کا اظہار کرے، تو یہ قرآن کی صریح آیت کی روشنی میں یہ عبادت نہ صرف عبادت نہیں ہے، نہ صرف یہ پرستش نہیں ہے، نہ صرف یہ حرام نہیں ہے، نہ صرف یہ توحید عبادی کے خلاف نہیں ہے، بلکہ مستحب ہے، جائز ہے، بلکہ اہل سنت کے علماء نے انشاءاللہ آگے جا کے بیان ہوگی شفاعت کی بحث میں، واجب سمجھتے ہیں اہل سنت کے بزرگ متکلمین علماء، جو واقعاً جنہوں نے اسلام کو سمجھا ہے کسی حد تک، آج کل کی طرح جاہل لوگ نہیں تھے، بہت بحثیں ہوئی ہیں، واجب سمجھتے ہیں انبیاء اور اولیاء کے احترام کو، ان کی زیارت کو، ان سے توسل کو، ان سے شفاعت مانگنے کو۔ انشاءاللہ اگلے دروس میں بات ہوگی۔ اور ہماری دلیل یہ دو آیتیں ہیں، اگر واقعاً ہر عمل جو غیر خدا کے سامنے، مثلا سجدہ عبودیت کی آخری منزل ہے، اس سے اور کوئی بالاتر منزل ہے ہی نہیں، پرستش کی، عبادت کی، عبودیت و بندگی کی، اگر یہ قرآن کی روح سے غیر خدا کے سامنے عبادت نہیں ہے، تو اب کون ہوتا ہے اس ہر فعل کو، ہر کام کو عبادت اور پرستش سمجھ کر اس کی حرمت پر فتویٰ لگائیں؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ یا تو آپ قرآن کو نہیں مانتے، قرآن کو مانتے ہیں تو اس حکم کو بھی مانے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ لہٰذا عرض ہوا کسی مسلمان کا پیغمبر اکرم یا اس کے معصوم جانشین یا اپنے والدین
قرآن کا حکم ہے، خدا کی اطاعت کے بعد سب سے واجب الاطاعت شخصیتیں ماں باپ ہیں، واجب ہے ماں باپ کی اطاعت، سوائے معصیت الہی کے حتیٰ ماں باپ کے مستحب انجام عمل نہ دیں تو بیٹا حق نہیں رکھتا، بیٹی حق نہیں رکھتی وہ مستحب عمل انجام دیں۔ والدین کی اطاعت شرک ہے، والدین کے سامنے اس طرح جھک جانا شرک ہے، کفر ہے۔ اسی طرح پیغمبر اکرم امت کا باب ہے، تمام امت کا باب ہے۔ انا وعلی ابوا هذه الامہ، شیعہ سنی دونوں نے نقل کیا ہے کہ پیغمبر کے سامنے، ذریعے کے سامنے جا کر السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کر جھکنا عبادت ہے، پرستش ہے پیغمبر کی، حرام ہے، شرک ہے۔ کس دلیل کی بنیاد پر؟ آپ کے پاس کوئی الگ سے قرآن ہے تو پھر ٹھیک ہے، ہمارے پاس جو قرآن ہے اس میں تو یہ ہے، دو آیتیں جو آپ کی خدمت میں تلاوت کی، اس سے صریح واضح ہے اگر کسی مخلوق کو غیر خدا سمجھ کر جتنا بھی احترام کرو، حتیٰ اس کے سامنے سجدہ کرو جو عبودیت کی آخری اور انتہائی منزل ہے، وہ بھی عبادت محسوب نہیں ہوتا، وہ بھی حرام نہیں ہے، وہ بھی شرک محسوب نہیں ہوتا۔ اس قسم کا فعل انجام دینے والا مشرک نہیں کہلا سکتا۔ ہاں البتہ کوئی اپنی جیب سے فتویٰ نکال کر کفر کے فتویٰ لگاتے ہیں تو الگ بات ہے۔ کوئی کچھ کہتا ہے تو ہر کسی کے منہ کو بند تو نہیں کر سکتا، لیکن واقعاً کلمہ گو ہے تو قرآن کی اطاعت کرو، قرآن کے احکام کی پیروی کرو، قرآن کے مطابق بحث کرو، قرآن کے حکم کے مطابق حکم صادر کرو۔ وَإِلَّا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو لوگ قرآن کے حکم کے خلاف اپنی جیب سے فتویٰ نکال کر صادر کرتے ہیں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالمین میں شمار ہوگا۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ فاسقین میں شمار ہوگا۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، مسلمانیت سے نکل جائے گا، کافرون میں شمار ہوگا۔ لہٰذا کسی مسلمان کا پیغمبر اکرم، ائمہ اطہار، اپنے والدین اور علماء اور فقہاء کے اگر پیروی کرتے ہیں، ان کے سامنے ان کا احترام کرتے ہیں اور ان کو خدا قرار دیے بغیر خضوع اور خشوع کے آخری حد تک بھی انجام دیں اور خضوع اور خشوع سے پیش آئے تو ہرگز ان کی پرستش، ہرگز وہ عمل ان کی پرستش اور ان کی عبادت شمار نہیں کیا جا سکتا، اور ہرگز وہ توحید عبادی کے منافی نہیں ہے، اور ہرگز وہ شرک کے مصادیق میں سے نہیں ہے۔ لہٰذا جیسا کہ رضوا فرشتوں کی حضرت آدم کے سامنے سجدہ کرنا، جناب یوسف کے سامنے حضرت یعقوب اور یوسف کے بھائیوں کا سجدہ اور اظہار خشوع اور خضوع کرنا، یوسف کے لیے خالق سمجھ کر سجدہ نہیں تھا، آدم کے لیے رب سمجھ کر فرشتوں نے سجدہ نہیں کیا تھا، بلکہ وہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ شکر تھا۔ اور ہم بھی ابھی ائمہ اطہار اور رسول اللہ کے ذریعے پر جب پہنچتے ہیں تو ہم بھی سجدہ تعظیمی کر سکتے ہیں۔ جب فرشتے آدم کو سجدہ تعظیمی کر سکتا ہے تو گل سرسبد انبیاء، خاتم الانبیاء، محمد مصطفیٰ زینت الانبیاء کی ذریعے پہ ہم سجدہ نہیں کر سکتے؟ جب یوسف جیسے عام نبی کے سامنے نبی خدا سجدہ کر سکتا ہے تو کیا علی ابن ابی طالب اور حسن مجتبیٰ، جعفر الصادق، سیدہ شباب اہل الجنہ، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ کے ذریعے پر ہم بوسہ نہیں دے سکتے؟ کس منطق کی بنیاد پر، کس دلیل کی بنیاد پر؟ لہٰذا وہ بنیادی نقطہ یہ ہے، اگر کسی کو خدا سمجھ کر کسی مخلوق کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، کسی مخلوق کے سامنے خشوع اور خضوع کا اظہار کریں تو وہ عبادت ہے اور شرعاً جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ توحید عبادی کے خلاف ہے۔ لیکن کسی مخلوق کو اس کی عظمت کی وجہ سے، اس کے مقام کی وجہ سے جو اللہ کے پاس ہے، اس کی منزلت کی وجہ سے جو اللہ نے اسے عطا کیا ہے،
ان کا احترام کریں، خشوع کریں، خضوع کریں، حتیٰ سجدہ کریں، ان کے در پہ جا کر رسول کے ذریعہ کو سامنے رکھ کر خدا کے لیے سجدہ شکر ادا کریں، رسول کی تعظیم کے خاطر خدا کی بارگاہ میں سجدہ تعظیمی بجا لائیں، سجدہ شکر بجا لائیں، تو یہ نہ شرک ہے، نہ توحید عبادی کے خلاف ہے، اور نہ یہ پیغمبر کی عبادت ہے، نہ یہ پیغمبر اور غیر خدا کی پرستش ہے۔ لہٰذا مذکورہ بیان سے واضح ہوا کہ انبیاء الہی اور الہی کے سامنے خضوع کرنا، خشوع کرنا، ان کا احترام کرنا، اسی طرح والدین کے سامنے، یہاں تک کہ سجدہ کرنا وہ عبادت اور پرستش نہیں ہے۔ لہذا معلوم ہوا عبادت اور غیر عبادت کا معیار یہ ہے، شرک اور توحید کا ملاپ اور معیار یہ ہے کہ کسی مخلوق کو خدا سمجھ کر اس کے سامنے خضوع اور خشوع اور سجدہ کرے تو یہ عبادت ہے، شرک ہے، شرک کے منزل پر پہنچ جائے گا۔ لیکن اگر کسی مخلوق خدا کو اس کی عظمت کی وجہ سے، اس کے مقام کی وجہ سے، اس کی منزلت کی وجہ سے جو خدا نے اسے عطا کیا ہے، خضوع کرے، خشوع کرے، ان کے ذریعہ کا بوسہ لے، در و دروازے کا بوسہ لے، حتیٰ یہاں تک کہ پیغمبر اکرم کے ذریعہ کے سامنے جا کر سجدہ تعظیمی بجا لائے، جس طرح یعقوب تھا سجدہ شکر بجا لائے اس توفیق پر، تو یہ کسی بھی صورت میں توحید عبادی کے خلاف نہیں ہے۔ نہ صرف توحید عبادی کے خلاف نہیں ہے بلکہ عین توحید، ثواب کا باعث مستحق ہے، جزا ثواب ملے گا۔ یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ جو بار بار میں نے تکرار کیا کہ بہت سے ایسے موضوعات جن کو مسلمانوں کا ایک گروہ، بہت سے موضوعات اور مسائل اسلامی، بہت سے موضوعات اور مسائل جن کو مسلمان کا ایک گروہ شرک سمجھتا ہے اور حرام سمجھتے ہیں، یہ فکر ہی غلط ہے، یہ ایک غلط فکر ہے، اور عبادت کے معنی اور مفہوم کو صحیح طریقے سے نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے، سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے ہے، ورنہ وہ اعمال اور مسائل اور موضوعات نہ عبادت ہے، نہ شرک ہے، نہ توحید عبادی کے خلاف ہے۔ اولیاء الہی خصوصاً انبیاء الہی اور ائمہ طاہرین علیہ السلام سے منسوب چیزوں کو متبرک سمجھنا، حرم معصومین انبیاء اور اولیاء الہی کے در و دیوار دروازوں میں نے کئی بار تکرار کیا، اور ذریحوں کو چومنا، خدا کی بارگاہ میں ان کو وسیلہ قرار دینا، خدا کی بارگاہ میں ان کو شفیع قرار دینا، اور ان کو پکارنا، ان سے استغاثہ کرنا، ان کے ایام ولادت میں جشن منانا، اور ان کی شہادت اور وفیات کے ایام میں مجلس عزا برپا کرنا وغیرہ، ہرگز ان شخصیتوں کی، ان ہستیوں کی عبادت محسوب نہیں ہوتا، ہرگز ان کی پرستش شمار نہیں کیا جا سکتا، اور ان کاموں کو کسی بھی طرح غیر خدا کی عبادت اور شرک شمار نہیں کیا جا سکتا، اور کسی بھی طرح یہ اعمال، یہ چیزیں توحید عبادی کے منافی نہیں ہے، جس پر دلیل قرآن مجید کی واضح اور روشن دو آیتیں ہیں جن کی ہم نے تلاوت کی، اور بہت تفصیل کے ساتھ، بہت تکرار در تکرار ہم نے، اور ہمارے بیان میں اگر کوئی غلطی ہو تو آپ لوگ اصلاح فرمائیں گے انشاءاللہ، غلط بیانی اگر ہوئی ہو، سبق لسانی ہوئی ہو تو آپ ہمیں تذکر دیں، انشاءاللہ ہم اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے، اعتراف کریں گے یہ ہم سے غلطی ہو گئی، اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ باتیں قرآن کی صریح آیت کا مقصد، معنی اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کسی کو خدا سمجھ کر، خالق سمجھ کر اگر اس کے سامنے جھک جائے،
اس کے سامنے خضوع اور خضوع کریں تو یہ عبادت اور پرستش ہوگی اس مخلوق کی، اور یہ توحید عبادی کے منافی ہے اور جائز نہیں ہے۔ لیکن خدا سمجھے بغیر خضوع و خشوع کے آخری حد تک خضوع منزل تک اگر طے کریں، حتیٰ ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، تو قرآن کی ان دو آیتوں کی روشنی میں وہ نہ عبادت ہے، نہ توحید عبادی کے منافی ہے، اور نہ حرام ہے اور نہ شرک ہے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو ان بزرگان نے جو مطالب بیان کیے ہیں، جو زحمتیں اٹھائے ہیں، ان کے زحمت کا خلاصہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ ان میں دقت کرنے اور خصوصاً قرآن مجید کی مختلف آیات میں دقت کرنے، ان سب کو ملا کر پڑھنے اور ان سب کو ایک ساتھ جمع کر کے پھر کوئی نتیجہ نکالنے کی ہم سب کو توفیق عنایت کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔